اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ عرس مبارک مورخہ 9 جون 1968۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران طریقت، اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے اپنی رضا کی خاطر ہم کو جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اب مالک کی رضا کے لیے اور مالک کی رضا کو افضل اور مقدم سمجھ کر اپنی دنیاوی مصروفیات کی طرف توجہ کیے بغیر خرچ برداشت کر کے اور تکلیفات اٹھا کر اس جگہ پہنچے ہیں۔ اگر ہم کو یہ صحیح طور پر معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی محفل کتنی مقبول اور محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا یہ کتنا بڑا ذریعہ ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا یہ کتنا بڑا وسیلہ ہے، تو ایک تو دنیا کی کوئی رکاوٹ ایسی محفل میں شمولیت کے لیے ہمارے لیے سد راہ نہیں بن سکتی۔ دوسرا، اس عظیم موقع کے حاصل ہونے پر ہم جتنا بھی مالک الملک کا شکریہ ادا کریں کم ہے۔ برادران طریقت، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اپنی مخلوق پر دنیا میں بے شمار نعمتیں بھیجتا ہے اور دنیا سے بعد کی زندگی میں ایسے انعام و اکرام بنائے ہیں جو انسان کے وہم و گمان سے بالاتر ہیں، اور مالک ایسی نعمتوں سے مستفید ہونے کے لیے مواقع بھی میسر فرماتا ہے۔ گویا رب تعالیٰ نے انسان کو اپنی مہربانی سے بنایا ہے اور مزید مہربانی کے لیے بہانہ تلاش کرتا ہے اور اپنی مہربانی سے ہی ایسے راہ پہ لاتا ہے جو خدا کی ہے۔ اگر معمولی سا احسان بھی کوئی انسان کرے تو اس کا شکریہ نہ ادا کرنے والا اخلاق اور ادب سے کتنی دور سمجھا جاتا ہے، اور مہربانی کرنے والے کو کتنا دکھ ہوتا ہے، اور ممنون سے اس کی کتنی توقعات ہوتی ہیں، اور معاشرہ بھی ممنون کو کتنی گرفت میں سمجھتا ہے۔ پھر عجیب بے عقلی اور انتہائی بد اخلاقی اور بے اصولی ہے کہ مالک الملک کا انسان ممنون نہ رہے، اس کے احسان کو فراموش کر دے اور اس کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو ادا نہ کرے۔ مالک کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے زندگی عطا فرمائی ہے، جسم اور روح عطا فرمائی ہے۔ اگر دنیا کی ساری دولت، سارے کارخانے لگے رہیں تو ایک ناخن نہیں بنا سکتے، اور پھر مالک نے یہ ساری کائنات انسان کی خواہشات اور ضروریات پوری کرنے کے لیے بنائیں۔ اگر ساری دنیا لگی رہے تو ایک مٹی کا ذرہ نہیں پیدا کر سکتی۔ ساری تگ و دو کے بعد ایک چیز کی شکل دوسری میں تبدیل کرتے ہیں، پیدا کسی چیز کو نہیں کر سکتے، نہ آج تک اور نہ ہزاروں سال تک پیدا کر سکے ہیں اور نہ قیامت تک کر سکیں گے، اور یہ کیفیت یا طاقت بھی عقل سے بدلتے ہیں، اور یہ عقل بھی مالک الملک نے دی ہے۔ ساری دنیا کے کارخانے لگے رہیں تو عقل کا ایک ذرہ نہیں بنا سکتے۔ جو دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان ہے، اگر اس کی عقل 1 منٹ کے لیے سلب ہو جائے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ہوگا۔ جہاں وہ حکومت چلانے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے، جہاں وہ چاند پر کمندیں ڈالنے کے طریقے نکالتا ہے، وہاں عقل سلب ہونے کی بجائے روٹی کھانے کے پیشاب پینا شروع کر دے گا۔ عوام اور بنی نوع انسان کی بہتری اور فلاح کی سکیموں کی بجائے اپنی بیوی بچوں کو قتل کر دے گا، اور جہاں تک اس کی عزت کا تعلق ہے تو ایک وقت تو دنیا عزت کرتی ہے اور دوسرے وقت اس کے اپنے رشتہ دار اور اس کے اپنے بچے اس کو رسی سے باندھ کر پاگل خانے میں بند کر دیں گے۔ افسوس ہے کہ ان تمام حالات کے باوجود انسان اپنی دولت، اپنی تندرستی، اپنی عزت اور طاقت پر تو غرور رکھتا ہے، مگر یہ بہت کم سوچتا ہے کہ یہ سب دین کس کی ہے، اور سب دین مفت ہے، اور دینے والے نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اس کو ناجائز استعمال نہ کرنا، اور اگر حکم کے مطابق استعمال کیا تو بڑھے گی، اور اس کے بڑھنے کی کوئی حد نہیں، کیونکہ دینے والے کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اور یہ سب کچھ دینے والا سب کچھ واپس بھی لے سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ دوستو،
خواہ کوئی عزت والا ہے یا نہیں، خواہ کوئی امیر ہے یا غریب، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پر مالک کا احسان نہیں۔ اگر ایک آنکھ والے کو افسوس ہو تو دو آنکھوں سے اندھے دیکھیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بوٹ پھٹ گئے تو اس کو بہت افسوس ہوا۔ اب کیا تھا، جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی ملا جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ فوراً توبہ کی اور خوش ہو گئے کہ الحمدللہ پاؤں تو ہیں، اگر غریب کو ہوا اور پانی کے لیے قیمت ادا کرنی پڑ جائے تو اس کو معلوم ہو کہ مالک نے کتنی قیمتی دولت، کتنی فراوانی سے اس کے لیے پیدا کی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ دو چیزوں کو آدم کا بیٹا برا سمجھتا ہے، ایک موت کو حالانکہ وہ فتنہ سے بہتر ہے، اور ایک مال کی کمی کو حالانکہ وہ حساب کی کمی کا موجب ہے۔ غرض کہ کوئی بنی نوع انسان مالک احسان اور کرم سے دور نہیں، اور پھر بھی اگر انسان اتنے عظیم مہربان کو بھول کر ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ کرے جو مالک نے دی ہیں تو یہ سراسر بیوقوفی ہے۔ انسانیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس نے یہ سب کچھ دیا ہے، انسان ہر وقت اس کی رضا کا متلاشی رہے، اس کی محبت میں زندگی گزارے اور اس کے حکم کے مطابق چلے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں کوئی بھی ایسا نہیں جو انسان کے اپنی بہتری کے بغیر ہو۔ ہر انسان پر جو فرض عائد کیا گیا ہے وہ دوسرے کا حق ہے یا اس کے اپنے جسم اور دولت اور عزت کا محافظ ہے۔ دنیا کے سارے انسان مل کر عابد ہو جائیں تو خدا کو کوئی فائدہ نہیں، اور سارے انسان گمراہ ہو جائیں تو اس کا کوئی انسان نقصان نہیں کر سکتا۔ البتہ جو خدا کا باغی بن جاتا ہے وہ ایک تو دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور دوسرا آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے عذاب پیدا کر لیتا ہے۔ اگر یہ کوئی کہے کہ خدا کو نہ ماننے والے آرام میں ہیں تو غلط ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا دکھ اسی وقت ہوتا ہے جب سب کچھ ہو اور دل کو آرام نہ ہو۔ الغرض دنیا اور دین کو سنوارنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ انسان خدا کا غلام رہے، خدا سے ملی ہوئی زندگی گزارے، ورنہ اس کی زندگی اور جانور کی زندگی میں صرف اتنا فرق ہے کہ جانور حساب اور عذاب سے محفوظ ہیں اور انسان نہیں۔ دوستو، موہڑا شریف کا ادارہ اور سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان لوگوں نے ہی قائم کیا کہ جنہوں نے اس حقیقت کو پا لیا اور جنہوں نے بنی نوع انسان کی ہمدردی کے لیے اس حقیقت کی اشاعت کرنا شروع کی۔ یہاں علمی اور عملی طور پر اس حقیقت سے واقف کر کے راہ نجات پر گامزن کیا جاتا ہے، اور عرس اسی سلسلہ کی بہت اہم کڑی ہے۔ عرس اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، اور انسان کی فلاح و کامیابی کا سبب ہے۔ پھر ایسے موقع سے غیر حاضر رہنا سوائے بدبختی کے اور کچھ نہیں۔ دیکھو، دین اور دنیا سب اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے سوا کچھ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 آدمی قتل کیے تھے۔ پھر وہ بنی اسرائیل سے پوچھتا ہوا نکلا کہ اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ وہ ایک عابد کے پاس پہنچا اور اسے پوچھا کہ کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اس عابد نے کہا کہ نہیں۔ اس نے اس عابد کو بھی مار ڈالا، اور پھر اس طرح لوگوں سے پوچھتا ہوا۔ یہ ایک شخص کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ فلاں آبادی میں جاؤ، وہاں اللہ کا بندہ ہے، اور پتہ بتایا، چانچہ وہ ادھر چل دیا۔ راستے میں اس کو معلوم ہوا کہ موت قریب ہے۔ وہ آدھا راستہ طے کر چکا تھا۔ موت کو قریب پا کر اس نے اپنا سینہ آبادی کی طرف بڑھا دیا، یعنی جب موت نے اسے آ لیا تو وہ لیٹ گیا اور اپنے سینے کو اس آبادی کی طرف بڑھا دیا، گویا اس نے آدھے راستے سے زیادہ طے کر لیا۔ موت کے فرشتے، جن میں رحمت کے اور عذاب کے دونوں شامل تھے، اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے، اور دونوں میں جھگڑا ہو گیا کہ کون اس کی روح قبض کرے، یعنی رحمت کے فرشتے اس کی روح قبض کریں یا عذاب کے۔ خداوند تعالیٰ نے بستی کو جہاں وہ جا رہا تھا حکم دیا کہ وہ میت کو اپنے قریب کرے یا میت کے قریب ہو جائے، اور جس آبادی سے وہ چلا تھا اس کو حکم دیا تو میت سے دور ہو جا۔
پھر خداوند تعالیٰ نے جھگڑا کرنے والے فرشتوں سے کہا کہ تم دونوں کا فاصلہ ناپو، چانچہ وہ فاصلہ ناپا گیا۔ ناپنے سے معلوم ہوا کہ جدھر وہ جا رہا تھا ادھر کا فاصلہ ایک بالش کم ہے، اور خدا نے اس کو بخش دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دوستو، عرس کا بڑا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ جمع ہو کر مالک غفور الرحیم کے سامنے توبہ کریں اور اس سے بخشش مانگیں۔ اور حدیث کے مطابق آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کے استقبال کے لیے مغفرت آئی، اور مالک کس طرح ان کو معاف کرنے کے لیے طریقے نکالتا ہے۔ سالہ سال خدا کی نعمتوں سے مستفید ہونے کے بعد اگر ایک مرتبہ اس کے لیے بلایا جائے کہ آؤ خدا سے اپنی غلطیوں اور لغزشوں کی معافی مانگیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، تو پھر بھی جو شخص 12 ماہ کے بعد 3 دن یا اس محفل کے 3 گھنٹوں کے لیے بھی اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھے تو الامان الحفیظ۔ دوستو، یہ محفل خدا کی محبت کے لیے ہے۔ صرف خدا کے بندے سمجھ کر آپ لوگ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ہم یہاں آپ سے ملنے کے لیے اس لیے بےتاب ہوتے ہیں کہ آپ کو خدائی مہمان سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں بھی آپ کی خدمت کا موقع عطا فرمایا، اور آپ کو بھی خدا کی رضا کے لیے ایک اہم کام کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ملنا اور محبت رکھنا مقبول ترین فعل ہے کہ جس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے بھائی سے جو دوسرے گاؤں میں تھا ملاقات کا ارادہ کیا۔ خداوند تعالیٰ نے اس کے راستے پر اس کے انتظار میں ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ جب وہ وہاں آیا تو فرشتے نے پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس گاؤں میں اپنے بھائی سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ اس میں کیا تیرا کوئی حق نعمت ہے کہ جس کو اس سے لینے جانا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں اس سے محض رضائے الہی کے لیے محبت رکھتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ مجھ کو خدا نے تیرے پاس بھیجا ہے اور تجھ کو یہ بشارت دی ہے کہ خداوند تعالیٰ بھی تجھ سے ایسی ہی محبت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ! جو لوگ اس محفل میں محبت لے کر آئے ہیں بے حکم خدا اور بے حکم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خدا کے محبوب ہیں، اور اس چیز کا ثبوت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ آؤ مل کر اس کا شکر ادا کریں اور مالک سے رحم کی اپیل کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، اپنی پاک کلام قرآن پاک کے طفیل اور صاحبان عرس کے طفیل ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، آئندہ گناہوں سے بچائے، ہماری موت، ہماری حیات، ہماری جان، ہمارا مال اپنی رضا کی خاطر رکھے، اور ہم کو اپنی جناب سے اپنی بندگی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح غلامی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کی تمام آرزویں پوری فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، محتاجوں کو غنی کرے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اس سلسلہ سے تعلق رکھنے والے پہاڑ اور باہر کے جان صاحبان فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔